مفتی صاحب، جب لوگ کہتے ہیں اور اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ پاک جو ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اولیاء کرام سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اولیاء کرام سے دعا کیوں کروائی جاتی ہے؟ مزار پر کیوں مانگتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرت ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرو۔ اب یہ جو وسیلہ ہے، نماز بھی ایک وسیلہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ بھی وسیلہ ہیں، اور وسیلے کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے فتح و نصرت کا سوال کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ اسی طرح تو یہ وسیلہ جو سابقہ امت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اس وسیلے کے عمل کو قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے، تو یہ وسیلہ اختیار کرنا جائز۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی جب بینائی کی شکایت سنی کہ بصارت میں کچھ فرق پڑا ہے، تو اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ جاؤ اور میرے والد کی اوپر ڈال دینا، تو جب اوپر ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہی ہوا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، متاثر ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنے ہوئے کرتے کو ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو ان کی بینائی درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ، ذریعہ۔ تو لئن سألنی لأعطینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں یہ فرما دیا حدیث قدسی میں کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا ضرور دوں، ضرور عطا کرو۔ ورنہ تو اللہ کا حکم عام ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ ہر پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے مدعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی مزارت پہ جانا یا ان سے دعا کروانا یہ جائز، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے یا حج کے لیے جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا مت، یہ میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول جب اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو یہ ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ایک جگہ لکھی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے جی، اور یہی رب فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ یہی رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور یہاں آ کر فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، یہ بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ اچھا، گناہ معاف اللہ نہیں فرمانے، بے شک، استغفار توبہ کو قبول اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن فرمایا جب میرے محبوب کے در پہ آ جائیں، یعنی آؤ اس در پر آ جاؤ اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، توبہ قبول فرمائے گا۔ تو بات وہی ہے، حقیقی طور پر مالک و مختار مددگار اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے ہی اللہ کے انبیاء کرام، پیارے رسول، نبی، اسی طریقے سے اولیاء صالحین کاملین، ہم اگر غزوہ بدر کا واقعہ جمیل صاحب پڑھتے ہیں قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ذکر ہوا، اللہ پاک نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، لیکن مدد فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، لیکن مدد کے لیے اتارا فرشتوں کو ہے، اور وہی فرمایا گیا پہلے 1,00,000، اب 1,000، پھر 3,000، پھر 5,000،
ان فرشتوں کی مدد اتاری گئی غزوہ بدر میں۔ آج بچے بچے سے ہم پوچھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کس نے مدد کی ہے، تو فرشتوں کی مدد آئی ہے۔ باقاعدہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے دوڑانے کی یہ آوازیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان، اور یہ فرشتوں کی مدد ہے۔ تو فرشتے بھی غیر اللہ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ خاص قرب والے بندے ہیں، فرشتے ہیں، یعنی غیر اللہ ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی، اور ابھی بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے بارش برسانے والے بھی ہیں، فرشتے وہ بھی ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے وہ بھی ہیں کہ جو لوگوں کی مشکلات کو دور بھی کرتے ہیں، فرشتے وہ بھی ہیں کہ جو محافل ذکر کے اندر آ کر لوگوں پر اپنی رحمت کے پروں کو وہ پھیلا دیتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں ان محفلوں کو بھی۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کئی ایسے کام لگائے، تو یہ دی ہوئی طاقت اللہ کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے اس کے نیک بندے، اللہ کی عطا سے ایسی مقرب جگہیں رب تعالیٰ وہاں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حرم شریف جائیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پورا حرم ہے، وہ آپ کو لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں، مگر مقام ابراہیم پر خاص فرمایا گیا نا، طواف کے بعد اگر آپ کو جگہ میسر ہے تو مقام ابراہیم پر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نسبت کی بات دیکھیں جمیل صاحب، نماز تو اللہ نے قبول فرمانی ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا ہے، لیکن فرمایا جہاں میرے خلیل کے وہ قدم نقش ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، انہیں مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہ نسبت کی باتیں ہیں، تو لہذا جہاں نسبت آ جاتی ہے، اللہ کے پیاروں کی نسبت آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری وہ حاضریاں بھی قبول ہوں گی، اور سب کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عقائد درست طریقے سے سمجھنے والا بنائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہی انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کا بارگاہ رسالت میں وسیلہ لے کے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کو وسیلہ بناتے، آپ کی مبارک قبر مبارک سے اور آسمان کے درمیان وہ چھت سے چیزیں حال جو ہیں وہ ختم کرتے، تو اس کے ذریعے سے بھی بارش حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بارش کے لیے کہا گیا تو آپ خواب میں تشریف لائے، اور حضرت بلال مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر کو کہہ دو کہ بارش ہوگی، اور ایک نصیحت بھی فرمائی۔ تو یہ سب وسیلے ہی ہیں، صحابہ کرام بھی اس پر عمل پیرا ہے، اور آج تک امت کا الحمدللہ اس پر اجماع ہے، اور بہت بکثرت سے ہمارے علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طریقے سے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی عقائد اہل سنت والجماعت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔